معزز اراکین، جناب اسپیکر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جب زمین تھرتھرا دی جائے گی جیسے اس کا تھرتھرانا طے ہے، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا، اس دن وہ اپنی چیزیں بتائے گی، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا ہوگا۔ اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، تو جو ایک ذرہ بھر بھی بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر بھی برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سيكون في امتی 30 كذابون كلهم يزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، سن لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں نے اللہ سے سرکار کا در مانگا ہے، میں نے اللہ سے سرکار کا در مانگا ہے، کوچے سرور کونین میں گھر مانگا ہے، تا ابد پیتا رہوں شربت دیدار
پیتا رہوں شربت دیدار رسول، پیاس جس کی نہ بجھے ایسا جگر مانگا ہے، پیاس جس کی نہ بجھے ایسا جگر مانگا ہے، درگاہ حق میں دعا ایک یہ مانگی ہے ریاض کہ موت سے پہلے مدینے کا سفر مانگا ہے، موت سے پہلے مدینے کا سفر مانگا ہے، کوچے سرور کونین میں گھر مانگا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کویسچن آر، یہ کویسچن آر تو ہو گیا، میں آپ لوگوں کو علی صاحب پلیز دعا کرا دیجیے۔ یہ بھی اقبال ظفر جھگڑا صاحب کے بھائی صاحب بھی انتقال کر گئے، دونوں کے لیے دعا کرا دیجیے۔ جی پلیز علی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
اللہم اغفرہم ورحمہم ولا تعذبہم وانک انت الغفور الرحیم. سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے. جتنے یہاں جن کے نام لیے گئے ہیں اور جتنے مسلمان پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے میں فوت ہوئے ہیں، سب بالخصوص شہداء کرام کے لیے ہماری درخواست، ہماری دعا ہے اللہ کے حضور کہ اللہ ان کی شہادتیں بھی قبول فرما اور پاکستان کو امن نصیب فرما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. یہ ہم جب یہ دعا کراتے ہیں تو اس میں ہم پھر جتنے لوگ بھی پاکستان میں ہوتے ہیں یا باہر بھی تو ان کے لیے کراتے ہیں. میں آنریبل ممبرز کا اٹینشن دلوانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہاں پہ 22 گروپ آف سکولز اینڈ کالجز اسلام آباد کے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی ہیں. وی ویلکم دیم. جی رائے حسن نواز صاحب. عمر صاحب آپ کو پتہ ہے اور آپ لوگوں کی مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کویسچن آور میں پوائنٹ آف آرڈر نہیں ہوگا. کویسچن آور لیا جائے گا تو، اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے آپ 2 دفعہ واک آؤٹ کر کے آپ نے قرآن کی بات کرنی ہوتی تو آپ بیٹھے رہتے، میں نے آپ کو بات کرنے کا موقع دینا تھا. سو آپ کرنے ہی نہیں چاہتے. پلیز یہ پالیٹکس نہ کریں، یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. تو میں کویسچن آنسر کے بعد لوں گا. جی رائے حسن نواز خان صاحب. کوئی ضروری بات جب ایک چیز ڈیسائیڈ ہو گئی وہ آدھے گھنٹے کے بعد بھی ہو سکتی ہے. ناٹ پریزنٹ، نہیں ان کی جگہ نہیں ہو سکتا. سید حسین طارق صاحب ناٹ پریزنٹ. سیدہ شیلہ رضا صاحبہ ناٹ پریزنٹ. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ. جی تھینک یو اسپیکر صاحب. کوشچن نمبر 113. جی طاہرہ صاحبہ سوال کیجئے. طاہرہ کوشچن صاحب نمبر 113. آنسر بھی ٹیکن ہے. ریڈ سپلیمنٹری کیجئے. سنائی کچھ نہیں دے رہا. کان میں لگا لیں. ہم نے عوام کے مسائل کے اوپر بھی تو بات کرنی ہے. جی سپلیمنٹری کیجئے. میرا یہ کوشچن ہے جی پارلیمانی سیکرٹری صاحبہ سے کہ اسلام آباد میں انہوں نے فرمایا ہے کہ شام کی کلاسز صرف 23 اسکولوں میں شام کی کلاسز شروع کی جا رہی ہیں. 23 اسکول تو بہت کم تعداد میں ہیں، جبکہ بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں ان کی تعداد تو ہزاروں میں ہے. تو یہ 23 اسکول ناکافی ہیں. اور دوسرا میرا ان سے کوشچن ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جس طرح ہونہار اسکیم کے لیے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دے رہی ہے، کیا یہ صوبہ اسلام آباد میں بھی ایسی ہونہار اسکیم شروع کرنے کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں؟ جی محترمہ فرح ناز اکبر صاحبہ پارلیمنٹری سیکرٹری. پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ. پارلیمنٹری سیکرٹری. جی میں ذرا کوشچن ریپیٹ کر دیں. اتنا شور ہے، اس میں میں جواب نہیں دے سکتی. آپ پلیز ان کو آرڈر میں لائیں. طاہرہ پلیز آپ دوبارہ کوشچن. آپ اپنا کام کیجئے. آپ مجھے نہ بتائیں کیا کرنا ہے. سر میں نے کوشچن ہی نہیں سنا، بولے جاؤں. جی طاہرہ صاحبہ ریپیٹ کیجئے. میں کوشچن ریپیٹ کر دیتی ہوں. جی ان کو سمجھ نہیں آئی کوشچن کی تو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. میرا یہ سوال تھا کہ انہوں نے بتایا شام کی کلاسز میں 23 اسکولوں کے اندر ہم نے اجرا کیا ہے تعلیم کی کلاسز کا، جبکہ اسلام آباد کے اندر بچے جو ہیں وہ 23 اسکولوں سے کہیں زیادہ ہیں. تو یہ ہزاروں بچے 23 اسکولوں میں تو پورے نہیں آ سکتے. اس کے لیے کیا اقدام مزید کیے جائیں گے؟ اور ہونہار اسکیم پنجاب کے اندر صرف پنجاب نے شروع کی ہے پورے صوبے کے اندر، تو کیا اسلام آباد میں یہ اسکالرشپ بچوں کو دینے کا کوئی ارادہ اسلام آباد میں فیڈرل کیپٹل میں گورنمنٹ کا ہے یا نہیں؟ جی پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ.
بہت شکریہ اسپیکر صاحب. بالکل انہوں نے درست فرمایا ہے. ہماری پالیسی شروع ہو گئی ہے 2024 اور 25 میں ایجوکیشن واؤچر پروگرام شروع ہونے والا ہے جس میں 5,000 پر منتھ ہر بچے کو دیا جائے گا جو پرائیویٹ اسکولس فار پرووائڈنگ بیٹر اپرچونٹی ٹو آؤٹ آف اسکول چلڈرن. تو یہ امپلیمنٹ ہوگا انشاءاللہ. اور ایوننگ شفٹ میں 50 اسکولز ہیں ایف ڈی کی. دے ہیو اسٹارٹیڈ جہاں پر 7,500 اسٹوڈنٹس آر بینگ انرولڈ اور 50 ایوننگ شفٹ اسکولز ہیں فار آؤٹ آف چلڈرن جس میں 30 اسکولز ہیں وہ صرف گرلز ایجوکیشن کے لیے ہیں. بہت شکریہ. جی سپلیمنٹری سید وسیم حسین صاحب. سپلیمنٹری کون کیا بجو سب جی آپ نے کہا بٹن دبا ہوا تھا. چلیں تشریف رکھیں. انجم عقیل صاحب نیکسٹ کوشچن. میرا یہ سوال ہے جی کہ کوشچن نمبر 114 آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری. یہ ایک کمیٹی پہلے بھی بنی تھی, اس کمیٹی نے کام کیوں نہیں کیا اور اب دوبارہ آپ کمیٹی بنا رہے ہیں؟ اس کا کوئی شیڈول نہیں دیا کہ یہ کمیٹی کب تک اپنا کام مکمل کرے گی. 10 سال سے ٹیچر جو ہیں ڈیلی ویجز جب کام کر رہے ہیں ان کو کب ریگولرائز کیا جائے گا اور کیا ان کی جو سابقہ 10 سال ہے وہ ان کی سروس میں شامل کیے جائیں گے؟ جی پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. جیسا کہ انہوں نے مینشن کیا ہے پہلے ایک کمیٹی بنی تھی جنہوں نے اس پہ کام کیا تھا اور انہوں نے 15 دن کی ڈیڈ لائن دی تھی, لیکن ایف ڈی والوں سے ریکارڈ اب دوبارہ انہوں نے ایک اور کمیٹی 15 جنوری کو بنائی ہے اور ان سے یہ ریکارڈ مانگا گیا ہے ان ٹیچرز کا. تو جب جیسے یہ ہمیں ملیں گی تو انشاءاللہ اس پہ پورا کام ہوگا. یہ 132 ٹیچرز کا ہے جس میں 73 رہ گئی ہیں. تو جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہوگی کمیٹی کی میٹنگ سے جو فائنلائز ہوگا اس کے بعد ہم ان کو ریگولرائز کریں گے انشاءاللہ. جی سپلیمنٹری کوئی نہیں ہے. نیکسٹ کوشچن عالیہ. ہاں عالیہ کامران صاحبہ. جی سر. جی سر کوشچن نمبر 115 آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری جی کیجیے. سر میرا سپلیمنٹری کوشچن یہ ہے کہ جو ٹیکس میں کے معاملات میں اصلاحات کے نام پر جو سختی کی جا رہی ہے کیا اس سختی کے نتیجے کے اندر معیشت جو ہے مزید ڈیمیج نہیں ہو رہی؟ نہیں سر, اسمگل آئٹمز جو لائے جا رہے ہیں ان کو نیٹ میں لانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی منسٹر آف اسٹیٹ علی پرویز صاحب. علی پرویز صاحب کا جی بہت شکریہ اسپیکر صاحب. جو آنریبل ممبر صاحبہ نے جس مسئلے کی طرف نشاندہی کرائی ہے سر, اس کا بہت ہی کلیدی کردار ہے اگر ہم نے پاکستان کو ایک جامع اور پائیدار ترقی کے سفر کے اوپر ڈالنا ہے. تو اس چیز کو اور اس ادارے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم صاحب نے 19 سپتمبر 2024 کو ایف بی آر کی بھرپور ٹرانسفرمیشن کا ایک پروگرام جو ہے اس کو منظور کیا تھا. اس کے مطابق آپ کے آئی آر ایس کی بھی اور کسٹم کی بھی جو ڈائریکٹوریٹ ہے اس کی بالکل ریسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے, کیونکہ ممبر صاحبہ نے کسٹم کے شعبے اور سمگلنگ کے سلسلے کے اندر بات اٹھائی ہے, سوال نشاندہی اس کے اوپر کی ہے سپلیمنٹری کوشچن میں. تو یہاں پہ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ بارڈر اپنے ایریاز کو ری انفورس کرنے کے لیے انڈس کلیکٹریٹ کا بھی ایک کانسیپٹ کو پرائم منسٹر صاحب نے اپروو کیا, جس کے اوپر انڈس کے اوپر جو آپ کے 20-22 بریجز ہیں, کیونکہ جو کنزمپشن سینٹرز ہیں وہ سارے ایسٹ آف انڈس ہیں, تو وہاں پہ کراچی کے علاوہ کیونکہ سارے کے سارے کنزمپشن سینٹرز ایسٹ کے اندر ہیں تو ان بریجز کے اوپر بھی ایف بی آر کی کیپیبلٹی کو ری انفورس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ وسائل کے ذریعے ایف بی آر اور کسٹم کی جو کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کو کرنے کے لیے, انٹیلیجنس کیپیبلٹی کو بڑھانے کے لیے ریسٹرکچرنگ پلان کے اندر ایک جامع منصوبہ بنایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں فیس لیس اپریزمنٹ کا بھی منصوبہ آپ کا 15 دسمبر کو آپریشنلائز کر دیا گیا ہے. تو ایک بھرپور ٹرانسفارمیشن پروگرام جو ہے اس کو ترتیب دیا گیا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ بالکل جامع بنیاد کے اوپر اس ریونیو کے جو ہمارے فقدان کا مسئلہ اس کو حل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. جی سپلیمنٹری آسیہ ناز تنولی صاحبہ. شکریہ جناب اسپیکر. سر سوال کے دوسرے حصے میں
سپلائی چین کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سپلائی چین کو دستاویز کی کرنے کے لیے ویلیو چین ڈیجیٹلائزیشن اور اندرونی نظام کو ڈیجیٹلائزیشن شامل ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ فیول پرائسز اور پالیسی میں اگر بہتری کی جائے تو سپلائی چین جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. تو کیا ایسی لانگ ٹرم پالیسی بنائی جائے گی جو سپلائی چین جو ہے اس کو بہتر کیا جائے تاکہ باہر سے جو کمپنیز آ رہی ہیں وہ اس کے دورس نتائج پاکستان کو حاصل ہوں؟ جی علی پرویز صاحب. سر آنریبل ممبر نے جو سپلائی چین کی بہتری اور اس کو اور فعال کرنے کے لیے جو ان کے اخراجات کی کمی کے لیے جو آپ کے توانائی کی قیمتوں کے گھٹاؤ کی بات کی ہے، یہ تو میرے خیال سے اس کے اوپر تو بڑے جامع انداز کے اندر کام جاری ہے. اور آپ جانتے ہیں پٹرول کی قیمتیں جو تقریباً 300 روپے کے اوپر تھی وہ کم ہو کے 250 روپے کے اوپر آ گئی. اس کے علاوہ بجلی کی جو کاسٹ ہے اس کو بھی کم کرنے کے لیے بھرپور کوشش اور کاوش جاری ہے. پر کیونکہ یہاں پہ تو ٹیکسیشن کی جو چین ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو ہم نے یہاں پہ اس کی ڈاکیومنٹیشن کے لیے جو اقدامات لیے ہیں اس میں سیکشن 236G اور H کا نفاذ، جس کے اندر وہ سارے کا سارا ود ہولڈنگ ٹیکس کا ڈیٹا نکال کے ان کو کس طرح سے آپ ڈاکیومنٹیشن کی چین کے اندر لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سوال تو اس حد تک محدود تھا، پر جو سپلائی چین کی وائبلٹی اور اس کو اور فعال کرنے کے لیے حکومت جو پروگرام ترتیب دے رہی ہے اس کے اوپر اگر یہ فریش سوال ڈال دیں تو ہم بھرپور جواب دے دیں گے. اور ویسے میں نے بتا دیا ہے کہ کس طرح سے ہم نے ان کی جو کاسٹ کو کم کرنے کے لیے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کرنے کے لیے پٹرول کی قیمتوں میں پہلے کمی لا چکے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب بہت عنقریب ہی آپ کے بجلی کے شعبے کے اندر بھی جو اصلاحات کی وجہ سے جو قیمتیں گھٹیں گی بجلی کی وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی. جی بہت بہت شکریہ. جی اس کا فریش کویسچن کر دیجیے گا. شگفتہ جمانی صاحبہ نیکسٹ کویسچن. شگفتہ جمانی صاحبہ ناٹ پریزنٹ. شرمیلا صاحبہ فاروقی حشام نیکسٹ کویسچن ناٹ پریزنٹ. سید وسیم حسین صاحب. سید وسیم حسین صاحب ابھی تو یہاں تشریف رکھتے تھے. چائے پینے گئے؟ اچھا مائک کھولیں جی. محبوب صاحب کا. آپ بات کیجئے. نہیں میں خرم پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. جی کاؤنٹ بھی میڈ.
The House is not in order. It is adjourned till the quorum is complete.